اور کیوں نہ ہو کہ جس کا نور اگر یوسف کی پیشانی میں ہو تو زلیخا عاشق ہو جائے، جس کا نور یوسف کو اللہ عطا کر دے، اس کے نور کا صدقہ، تو زلیخا اس سے محبت کرتی ہو جائے، جس نور کا صدقہ اگر اللہ حضرت سلیمان کو دے تو حضرت سلیمان بادشاہت کرتے نظر آئے، جس کے نور کا صدقہ رب تبارک و تعالی حضرت داؤد کو دے تو یہ طاقت آ جائے کہ لوہے کو پکڑ کر کے اس کو پگھال دے۔ وہ نور مصطفیٰ ہے کہ جب حلیمہ کے گھر میں آئی، جب حلیمہ کے گھر میں میرے مصطفیٰ کے قدم آئے، دائی حلیمہ کا بیان ہے کہ رات میں ساروں کے گھر میں اندھیرا ہوتا تھا، میرے گھر میں اجالا ہے۔ وہ نور مصطفیٰ ہے کہ جب حلیمہ کے گھر میں آئی، جب حلیمہ کے گھر میں میرے مصطفیٰ کے قدم آئے، دائی حلیمہ کا بیان ہے کہ رات میں ساروں کے گھر میں اندھیرا ہوتا تھا، میرے گھر میں اجالا رہتا تھا۔ لوگوں نے مجھ سے پوچھا حلیمہ ذرا بتا کہ تو یہ چراغ مکے سے لائی ہے، کون سا چراغ لائی ہے کہ پورا گھر جس سے روشن ہوتا ہے؟ حلیمہ نے کہا کوئی چراغ نہیں لائی ہوں، جو بچہ لائی ہوں وہی اتنا نورانی ہے کہ جس کی نورانیت سے گھر روشن ہو رہا ہے، جس کی نورانیت سے گھر روشن ہو رہا ہے۔ پیارے یہاں پر عشق کی بات آئی ہے تو میں کہہ دوں حلیمہ تیری کٹیا کی کیا بات کرتی ہے، وہ تو جب دنیا میں آئے ہیں تو پوری دنیا کو روشن کر دیا، پوری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے سرکار میرے پاس رہے بڑی محبت کے ساتھ، اور جب سرکار چلنے پھرنے کی عمر کو ہوئے تو ایک مرتبہ مجھ سے کہتے ہیں کہ ماں ذرا بتا تو صحیح کہ میرے دوسرے بھائی کہاں جاتے ہیں، دوسرے بھائی کہاں جاتے ہیں؟ دائی حلیمہ نے کہا کہ میرے بیٹے دوسرے بھائی پورا دن جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں، اس لیے تم اکیلے رہتے ہو اور رات کے وقت میں آتے ہیں۔ میرے سرکار نے کہا کہ ماں آج سے میں اپنے بھائیوں کے ساتھ جاؤں گا۔ امیر کانواں بننا تھا جن کو نوجوان ہو کر، امیر کانواں بننا تھا جن کو نوجوان ہو کر لڑکپن جن کا گزرا بھیڑ اور بکری چرانے میں، لڑکپن جن کا گزرا بھیڑ اور بکری چرانے میں بھی جاؤں گا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے کہا میرے بیٹے میں تجھے اپنے نگاہ سے دور نہیں کر سکتا، تم نہیں جاؤ گے۔ دائی حلیمہ کہتی ہے سرکار کے چہرے کو میں نے دیکھا کہ تھوڑا چہرہ مایوس ہوا ہے، تھوڑا کمزیدہ چہرہ ہوا ہے، میں نے اجازت دے دیا، میں نے اجازت دے دیا۔ دائی حلیمہ فرماتی ہے کہ جب میرے سرکار جانے لگے، ایک دو تین دن ہوئے، ایک دن میں اپنے گھر میں تھی کہ میرا بچہ دوڑتا ہوا آیا۔ دیکھیے گا جو لوگ کہتے ہیں نا کہ معاذاللہ نبی ہماری طرح ہے، آپ لوگ یہ بھی سن لیں، میرا بچہ دوڑتا ہوا کہا ماں گجب ہو گیا، کہا کیا ہوا؟ کہا بھائی محمد تو اتنی دیر تک تو مر چکا ہو۔ معاذاللہ کہا بیٹا وجہ کیا ہے؟ کہا ماں جلدی چلو، ماں جلدی چلو۔ حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہے کہ میں جب گئی تو میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹیلے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں، آسمان کی طرف دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں۔ دائی حلیمہ قریب گئی، میرے بیٹے میرے لال تجھے کیا ہوا؟ میرے بیٹے یہ بھائی تیرا دوڑتا ہوا آیا ہے، بتا تجھے کیا ہوا ہے؟ میرے کریم آقا فرماتے دو شخص میرے پاس آئے تھے، بڑی نورانی شکل والے تھے، ہاتھ میں تشت تھا، اور وہ لوگ مجھے یہاں پر لا کر کے مجھے سیدھا لیٹایا اور میرے سینے کو چیرا، میرے سینے کو چیرا۔ اب یہاں رک کر ایک بات کہوں، یہ تو سینہ چیرنے کی بات ہے، اگر کسی کو اپنڈکس کا آپریشن کروانا ہو نا تو وہ بھی ڈاکٹر کے پاس جائے گا اور ڈاکٹر کہے گا تمہیں بے ہوشی کا انجیکشن لینا پڑے گا، بے ہوشی کی دوا دی جائے گی، بے ہوشی کے بغیر یہ کام نہیں ہوگا۔ میں نے کہا تو کہتا تھا کہ معاذاللہ نبی ہماری طرح ڈائریکٹ کروا لے، ڈائریکٹ کروا لے، کیوں نہیں کرواتا؟ ڈائریکٹ کروا، ڈائریکٹ، تب ہم تجھے مانے کہ تو تیرا دعویٰ
तुम्हारा ऑपरेशन होगा, तुम्हारे लिए ये दवा की जरूरत है, तुम्हारे लिए ये बोतल चाहिएगा, तुम्हारे लिए इंजेक्शन चाहिएगा, तुम्हारे लिए बाहर से डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब इतनी सारी तैयारियां क्यों? तो कहा इसका तो ऑपरेशन करना है, उसके जिस्म के एक हिस्से को काटना है। मैंने कहा ऐसा? कहा हाँ। मैंने कहा बगैर डॉक्टर के काम नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों? कहा अगर बगैर इंजेक्शन के लगाएंगे तो तकलीफ होगी, और बगैर कोई डॉक्टर के जो इसका स्पेशलिस्ट है उसके बगैर करेंगे तो हो सकता है कि ऑपरेशन फेल हो जाए, हो सकता है कि कहीं उसको ज्यादा तकलीफ हो जाए। मैंने कहा नादान, जब तेरे अगर एक अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो या तेरे पैर का फ्रैक्चर हो उसका ऑपरेशन हो तो तुझे डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है। डॉक्टर तुझे बेहोशी का इंजेक्शन लगा करके तेरे जिस्म को काट रहा है, यार तू कहता है नबी मेरी तरह है। देख कुरान उठा करके देख, कुरान अल्लाह फरमाता है अलम नशरह लका सदरक, ये मेरे मुस्तफा की शान है। दाई हलीमा जब पहुंची है यहाँ से सीना चीर करके मेरे मुस्तफा के दिल को निकला गया, और दिल को निकालने के बाद जो काला खून था सारा के सारा निकाल कर दिल को ठोकर के वापस रखा है, और जब हाथ फेरा है नबी ऐसे बैठे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद। पहले सबके सदर हुआ मुस्तफा, पहले मेरे मुस्तफा का सीना चीरा गया, और दाई हलीमा ने जब देखा ना तो उसमें कोई असरात भी मौजूद नहीं थे, सीना चीरने के कोई असरात भी मौजूद नहीं थे। देखिए मेरे भाई, आप लोग मेरी तरफ देखें। ए बेटा, बड़ी मेहनत करके आप लोगों तक पहुंचते हम लोग, और सरकार का करम होता है तो हम आपके सामने बड़ी अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को थोड़ी देर सुनाऊंगा। कि जब हजरत दाई हलीमा ने देखा तो सबके सदर तो हुआ था मगर कोई भी निशान बाकी नहीं था, और दाई हलीमा ने देखा तो क्या देखा? मेरे मुस्तफा आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं, मुस्तफा मुस्कुरा रहे हैं। दाई हलीमा फरमाती है कि मैं अपने घर ले आई, मैं अपने घर ले आई, बहुत डर गई थी। अब मैं अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजती नहीं थी। 2-3 दिन ही गुजरे थे कि बच्चे आए बकरियां लेकर, तो क्या देखती हूँ कि एक बकरी गायब है, एक बकरी गायब है। कहा क्या हुआ? कहा भेड़िए ने उठा लिया। दूसरे दिन गए, सरकार नहीं गई। जब लेकर वापस आए तो और एक बकरी गायब है। दाई हलीमा ने कहा बेटा दूसरी बकरी का, वो भी भेड़िया ले गए। तीसरे दिन गए तो तीसरी बकरी गायब। का क्या बताऊं? बताओ कि अगर कोई अकेला आदमी जाता हो, शेर की बात तो बहुत दूर दरकिनार, कोई कुत्ता सामने हो तो डर लगता है। कुत्ता सामने हो तो इस कह के जाकर के जरा उसका मुकाबला कर लेगा। एक कुत्ते से डर लगता है कि यार कहीं काट लेगा तो 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, और अगर हमला कर दिया और कहीं जान। जो बिल्ली से डरता है और नबी को अपनी तरह कहता है, 3 दिन तक बकरियां एक एक जाती रही। जब तीसरी बकरी गई, मेरे सरकार ने पूछा माँ क्या हुआ? का बेटा रोजाना एक बकरी रेवड़ में से गायब होती है। मेरे बच्चे कहते हैं कि उसे भेड़िया ले गया है, शेर ले गया है। मेरे सरकार ने कहा माँ कल जंगल में मैं जाऊंगा। बचपने का आलम में माँ जंगल में मैं जाऊंगा। दूसरे दिन सरकार जंगल में पहुंचे। अरे इतनी कुव्वत तो पहले पैदा कर कि तेरा बेटा तेरी आवाज से वापस आ जाए। घर में इतना इक्तिदार तो पैदा कर, घर में इतना हक तो पैदा कर कि तेरा बेटा तेरी बात को सुन ले, फिर नबी तक पहुंचना। यहाँ तो तेरा बेटा तेरी बात नहीं सुनता है। मेरे मुस्तफा जब जंगल में गए, टीले पर खड़े होकर आवाज दिया, जंगल के दरिंदों, मेरी बकरी को किसने खाया है? मेरी बकरी को किसने खाया है?
آواز لگانی تھی کہ سارے درندے پہاڑ ٹیلے کے ارد گرد آ گئے اور زبان حال سے کہنے لگے آقا آپ کی بکری کو کھائے اتنی طاقت کس میں ہے؟ آپ کو کھائے اتنی طاقت کس میں؟ کا بکری کہاں ہے؟ کہ سرکار بکری آپ کی محفوظ ہے، بکری آپ کی محفوظ ہے۔ تو کہا کہ بکری کو پکڑا کیوں تھا؟ بکری کا سرکار آپ کی بکری محفوظ ہے، اسے کھلا پلا کر کے کمپلیٹ رکھا ہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ جب بکری آئی میرے مصطفیٰ نے کہا تیرا تو کام کھانا ہے، جب کھایا نہیں تو بکری کو پکڑا کیوں؟ جب اتنا کہنا تھا شیر کہتا ہے آقا آپ روزانہ جنگل میں آتے تھے، آپ کا دیدار ہو جایا کرتا تھا، آپ جنگل میں نہیں آتے، دل بے قرار تھا کہ مصطفیٰ جنگل میں نہیں آئیں گے، بکری کو پکڑ لو نبی آئیں گے دیدار ہو جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ ایک شاعر نے بڑا اچھے انداز میں شعر کا کہہ دوں، سنیں گے آپ لوگ؟ سنیں گے نا؟ شیر بکری کو لے کر گیا شان سے، لوگ سمجھے کہ بکری گئی جان سے۔ شیر بکری کو لے کر گیا شان سے، لوگ سمجھے کہ بکری گئی جان سے۔ مصطفیٰ کی بدولت امان مل گئی، مصطفیٰ کی بدولت امان مل گئی، مصطفیٰ کی محبت بڑی چیز ہے، مصطفیٰ کی بدولت امان مل گئی، مصطفیٰ کی محبت بڑی چیز ہے۔ شیروں نے بھی یہ کہا سرکار آپ کو نہیں دیکھا تھا تو دل بے قرار ہو گیا، دل بے چین ہو گیا، اس لیے بکری کو پکڑا ہے، نبی آئے اور دیدار ہو جائے، ہمارے دلوں کو سکون مل جائے۔ دائی حلیمہ فرماتی ہے کہ جب سرکار میرے گھر آئے اب میں تھوڑی پریشان رہنے لگی۔ جب میں نے دیکھا کہ سرکار میرے گھر آئے تھے، جب آپ چلنے پھرنے کی عمر کو ہوئی تو سارے لوگ کھیلتے تھے، اللہ کے حبیب کبھی کھیلتے نہیں تھے، اور اگر کہا جائے کہ چلو کھیلنے کے لیے تو میرے مصطفیٰ کہتے تھے اللہ نے مجھے کھیلنے کے لیے نہیں بھیجا۔ ارے عقل کے اندھو، 40 سال کے بعد نبوت کبھی مل سکتی ہے؟ 40 سال کے بعد نبوت ملتی تو یہ بچپن میں یہ واقعات کیسے رونما ہوتے؟ اور میرے مصطفیٰ تو کہنے میں اس وقت نبی تھا، کنت نبی بین آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ یہ عقل کے اندھوں کو یہ حدیثیں نہیں دکھتی۔ دائی حلیمہ فرماتی ہے کہ کچھ لوگوں نے جب سرکار کو دیکھا تو کہا کہ لگتا ہے اس بچے پر کسی کا عصیب ہو گیا ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے۔ آج بھی ہمارے یہاں بھی چلتا ہے نا، وہ تو دور جہالت تھا۔ بنو سعد کی عورتوں نے کہا تھا، دائی حلیمہ کہتی ہے ایسا ہو سکتا ہے، کہاں چلو ہم کسی نجومی کے پاس لے جاتے ہیں۔ جب اس کے پاس لے گئے میرے سرکار کو دائی حلیمہ لے کر پہنچی تو نجومی نے بڑے غور سے چہرہ دیکھا، کہنے لگا اس بچے کو مار دو، اس بچے کو مار دو۔ کہا کیوں، تیرا کیا بگاڑا ہے؟ تو کہا یہ بچہ بڑا ہو کر کے دین بدل ڈالے گا، یہ بچہ بڑا ہو کر دین بدل ڈالے گا، معبودان باطل کو جلیل کرے گا اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ڈنکا بجائے گا۔ دائی حلیمہ لے کر چلیے، اب تو بڑی پریشان ہے، اب تو بڑی تکلیف میں ہے کہ ہر طرف سے دشمن ہو رہے ہیں، ہر طرف سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ سوچا کہ چلو میں انہیں مکہ چھوڑ کر آتی ہوں۔ دائی حلیمہ فرماتی ہے جب میں مکہ چھوڑنے جانے لگی تو میں راستے میں ایک جگہ پر اللہ
اللہ کے حبیب کو بٹھا کر کے کئی حاجت کے لیے گئی تھی. جب میں واپس آئی تو دیکھا کہ وہاں پر تو بچہ موجود ہی نہیں ہے. میں چاروں طرف چلانے لگی, بیٹے محمد کہاں ہو, بیٹے محمد کہاں ہو. آواز دے رہی تھی مگر آواز نظر نہیں, آواز دے رہی تھی مگر جواب نہیں آ رہا تھا. دائی حلیمہ فرماتی میں پریشان ہو گئی, اب عبد المطلب کو جا کر کے کیا جواب دوں گی, آمینہ کے سامنے جا کر کے کیا جواب دوں گی, یہ تو ان کی امانت ہے.